کبھی آپ نے مارکہ کربلا امام حسین کے مقام رضا کے تناظر میں دیکھا؟ آئینے میں دیکھو، رضا کہتے ہیں ترک الاختیار بمر القضا. رضا مینس ترک الاختیار بمر القضا، یعنی قضا، موت، قضا کی کڑواہٹ سے، جو ہوا اس کی کڑواہٹ سے اپنے اختیار کو چھوڑ دینا، اس کا نام ہے رضا. میں اور آسان کروں گا، جب تک آپ سمجھو گے نہیں میں ہٹوں گا نہیں. رضا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ولی ہو، اللہ نے آپ کو اتنا پاور دیا ہے کہ آسمان کی طرف اشارہ کرو تو بارش ہو جائے، ایسے ولی. پتھر کو مار دیں تو فٹ بال کی طرح اڑ جائے، ایسے ولی. مردے کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیں، ایسے ولی. غوث اعظم نے کیا کہ نہیں؟ بولا. غریب نواز نے کیا کہ نہیں؟ داتا لاہوری نے کیا کہ نہیں؟ مخدوم سمنانی نے کیا کہ نہیں؟ حضرت غوث مجبھنڈاری نے کیا کہ نہیں؟ کیا نا. اللہ والوں نے کیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان کو وہ شکتی دیا، وہ پاور دیا ہے، وہ طاقت دیا ہے کہ جب چاہیں اللہ کے حکم سے کر لے. جو کر دیتا ہے وہ تو مقام راضیہ کی لاج رکھ رہا ہے، لیکن جو اس پر صبر کر لے، نہ دکھاوے، وہی مقام رضا پر ہے، وہی مقام مرضیہ پر ہے. اسی کا مقام رضا ہے. اس کو میں ایک آسان مثال میں سمجھا دوں. ہمارے یہاں انڈیا میں ایک بارگاہ ہے، حضرت غوث محمد گوالری رحمت اللہ علیہ، سلسلے شتاریہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں. اینڈ ہی واز stood on the مقام مرضیہ، مقام رضا پر آپ تھے. توجہ چاہوں گا. ایک دن گوالیر کے سندھیا پریوار کے راجا نے انہیں آدیش دے دیا کہ آپ چھوڑ دیجئے، کیونکہ ساری پرجا آپ کے پیچھے چلتی ہے، مجھے کوئی پوچھتا ہی نہیں. حضرت خواجہ غوث محمد گوالری رحمت اللہ علیہ چل پڑے اپنی پریوار کو لے کر کے. راجا نے کچھ ساتھیوں کو بھی ساتھ میں رکھ دیا تھا، سپاہیوں کو بھی. گو ود ہم، پروٹیکٹ ہم. جہاں تک ہماری سیما ہے، حد ہے، بارڈر ہے، وہاں تک جانا، بارڈر کے بعد چلے آنا. سپاہی لوگ بارڈر تک گئے، چلے آئے. قافلہ اور آگے بڑھا. جب آگے بڑھا تو ڈاکوؤں کے نرغے میں آ گیا. ڈاکو سمجھتے ہو؟ ڈاکو، ڈکیت، چور ڈکیت سمجھتے ہو نا؟ ان کے نرغے میں آ گیا، ان کے پنجے میں آ گیا. 500 ڈکیت تھے. کتنے؟ 500. گھیر لیا. ایک ایسے پریوار کو گھیرا جس میں غوث محمد گوالری، ان کی بیوی ہے، ان کی نواسی ہے، صرف 9 سال کی، اور ایک روایت ہے 8 سال کی. She was only 8 years of age. وہ بھی تھی، بچے بھی تھے. چاروں طرف سے ڈاکوؤں نے حملہ کیا. جس کے ہاتھ میں جو آیا وہ لیتے رہے. حضرت غوث محمد گوالیر صبر کر رہے، کرامت نہیں دکھا رہے، کیونکہ مقام رضا پر ہیں. کس پر؟ مقام رضا پر ہے. He was just showing his patience. صرف صبر کر رہے. پھر ایک ناہنجار ڈاکو نے، ایک ڈکیت نے کیا کیا؟ آپ کی 9 سال کی نواسی جو کان میں بندہ پہنے تھی، بندہ کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ جو کان میں لڑکیاں پہنتی ہیں، نوتھنی، دول، وہ جو کان میں دول پہنتے ہیں وہ پہنے ہوئے تھی. ڈکیت کی، چور کی نظر اس دول پہ پڑی، کھینچ لیا. اتارا نہیں، کھینچ لیا. لڑکی اف بولی، خون کا پھوارا جاری ہو گیا. اس بہتے ہوئے خون کو دیکھ کر حضرت غوث محمد گوالیری کا مقام رضا تھر تھرا گیا. آپ کے قدم استقامت وہاں ڈگمگا گئے. اپنی نواسی کے کان سے بہتا ہوا رخت، خون دیکھ کر آپ نے کرامت دکھا دی. ایک ڈنڈا اٹھایا اور اسے گھمایا
ایسا گھمایا کہ 500 جتنے ڈوکیت تھے سب کے سب مر گئے. مقام رضا پہ قائم نہ رہ سکے. وہ غوث محمد جو چاہتے کرتے اللہ نے وہ صاحب کرامت بنایا، مگر اپنی نواسی کے کان سے بہتے ہوئے رکت کو دیکھ کر مقام رضا سے ہل گئے. اتنا نازک مقام ہوتا اور کرامت دکھا دی. مگر اے میرے حسین، اے آقا حسین، اے مولا حسین، اے داتا حسین، آپ کا اختیار، اچھا شکتی، پاور تو ایسا تھا. عزت رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر میرا حسین صرف آسمان کی طرف دیکھ لیتا تو اتنا پانی برستا، اتنی بارشیں ہوتی کہ پورا کربلا سمندر بن جاتا. مگر حسین نے کرامت نہیں دکھائی. ارے صرف اپنے بابا علی کی ذوالفقار، کیا ذوالفقار کو دشت کربلا میں حسین صرف ایسے گاڑ دیتے، خدا کی قسم پورے کربلا میں ایک کنویں پر کنویں بن جاتے، پانی پانی ہو جاتا. ارے حسین تو بڑی چیز ہے. ان کی بیٹی جناب سیدہ طیبہ سکینہ، جناب سکینہ صرف اپنی اوڑھنی کو، آنچل کو صرف نہر فرات کی طرف اچھال دیتی، خدا کی قسم پوری نہر فرات خیمے میں آ جاتی. ارے ننھے علی اصغر، پیارے علی اصغر، اچھے علی اصغر، 6 ماہ کے علی اصغر. حسین تو بڑی بات، اسماعیل کے بیٹے ہیں علی اصغر. حضرت اسماعیل کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کہتے جاؤ، وہ ہیں سیدنا علی اصغر. جب ماں ہاجرہ پانی کی تلاش میں صفا سے مروہ، مروہ سے صفا دوڑ رہی تھی، حضرت اسماعیل کو گوارا نہ ہوا، انہوں نے اپنے پیر کی ایڑی کو زمین پہ رگڑا، زمزم جاری ہو گیا، زمزم جاری ہو گیا. خدا کی قسم اگر ننھے اسماعیل کی جگہ اگر علی اصغر ہوتے اور وہ اپنے بابا حسین کے سوکھے ہونٹ کو دیکھ کر اپنی ایڑی کو رگڑ دیتے تو پورے کربلا میں ایک نیا زمزم جاری ہو جاتا. مگر کرامت نہیں دکھائی، استقامت دکھائی حسین نے. یہ مقام رضا ہے حسین کا. چاہتے تو کیا کر دیتے جانتے ہیں؟ حضرت علی اصغر کو اگر آپ روایات پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا، سیدنا علی اصغر کو لوگ گود میں اٹھاتے تھے، زمین پہ بھوئی پہ نہیں لٹاتے تھے. رات جب ہو جاتی تھی تو ایک کپڑے میں لٹا کے انہیں جھولا بنا کے لٹکا دیا جاتا تھا. کبھی وہ علی اکبر کی گود میں، کبھی قاسم بن حسن کی، کبھی جناب سجاد کی گود میں، کبھی آقا حسین کی گود میں، کبھی شہربانوں کی گود میں، کبھی ام رباب کی گود میں، ام یعلا کی گود میں، کبھی پھوپھی زینب کی گود میں، کبھی ناصران اہل بیت کی گود میں. کہاں بولو؟ کوئی زمین پہ نہیں بٹھاتا تھا. امام حسین نے منع کر دیا تھا میرے علی اصغر کو زمین پہ مت بٹھانا. کیوں؟ کیونکہ آقا حسین کو پتا ہے کہ علی اصغر ننھا ہے، چھوٹا ہے، اسے مصلحت نہیں معلوم. He doesn't know about the reason of this war. وہ اس جنگ کی وجہ نہیں جانتا. کہیں میرے سوکھے ہونٹوں کو دیکھ کر زمین پر بیٹھ کر علی اصغر نے اپنی ایڑی رگڑ دی تو دوسرا زمزم جاری ہو جائے گا. مصلحت یہ تھی کہ اے حسین یہ دشت کربلا ہے، یہاں کرامت نہیں، استقامت دکھانا، مقام رضا دکھانا.
کس طرح سے دکھایا آقا حسین نے، کیسا دکھایا مولا حسین نے. ایک ایک کر کے ان کے سامنے لوگ شہید ہوتے گئے، کٹ گئے، خون بہ گئے، مریدوں کے بھی، ان کے گھر والوں کے بھی. قاسم بن حسن کی جوانی لٹ گئی، حسین صبر کر رہے. عباس کے بازو کٹ گئے، حسین صبر کر رہے. سکینہ العطش العطش پیاس پیاس کرتی رہی، حسین صبر کر رہے. علی سجاد بخار میں لت پت ہے، بیمار ہیں، حسین صبر کر رہے. اے آقا حسین، اتنا صبر، اتنی استقامت، راز کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ تو امام حسین کے مقام رضا نے آواز دی، اے حسینیوں سنو، یہ حسین ہے، حسین. یہ اتنے ایسے رب کے برگزیدہ بندے ہیں کہ انہیں اپنے دشمنوں کو بھی جہنم میں جانا پسند نہیں. He doesn't want to let him go into the جہنم. وہ جانتے ہیں کہ سامنے جو 22,000 کا لشکر جرار ہے، یہ بھی تو نبی کا کلمہ ہی پڑھتے ہیں. لالچ کا بھوت سوار ہو گیا ہے، میں انہیں جہنم میں کیسے جانے دوں؟ اس لیے میں نے اپنی قربانی پہلے پیش نہیں کی. میں نے مہلت دیا یزیدیوں کو، شاید اب مان جائیں، شاید اب مان جائیں. چنانچہ حسین نے قاسم کی جوانی کو لٹوا دیا، شاید اب مان جائیں. عباس کے بازو کٹ گئے، حسین نے مہلت دی، شاید اب مان جائیں. علی اکبر اور علی اصغر کو بچپن چھین لیا گیا، حسین نے مہلت دی، رعایت دی، شاید اب مان جائیں. ایک ایک کر کے سب شہید ہو گئے. آخر میں حسین اٹھے. اے حسین، آپ نے یہ رعایت کیوں دی؟ توجہ، یہ مہلت آپ نے کیوں دی؟ یزید کو آپ کا سر چاہیے تھا. اگر آپ پہلے اپنا سر دے دیتے تو قاسم کی جوانی بچ جاتی، عباس کے بازو بچ جاتے، علی اکبر کا لاشٹ خون میں لت پت نہ ہوتا، سب بچ جاتے. آقا حسین، آپ نے دیر کیوں کیا؟ آپ نے تاخیر کیوں کی؟ Why you got so late؟ اتنا لیٹ کیوں کیا؟ تو حسین کے مقام رضا نے آواز دی، سن، میں رحمت للعالمین کا نواسا ہوں، میں اس نبی کا نواسا ہوں جو اپنوں کے لیے بھی رحمت، دشمنوں کے لیے بھی رحمت، جو بندھوؤں کے لیے بھی رحمت، شتروؤں کے لیے بھی رحمت، جو حسینیوں کے لیے بھی رحمت، کوفیوں اور یزیدیوں کے لیے بھی رحمت. میں نے سوچا کہ میں لیٹ کروں، کیونکہ عباس کا قتل دین نہیں ہے، قتل انسان ہے، قتل مومن ہے. میں نے رعایت دی. قاسم کا قتل ہونا مومن کا قتل ہے، میں نے مہلت دی. علی اکبر کا مرڈر ہونا مومن کا مرڈر ہے، میں نے رعایت دی. اللہ معاف کر دے گا، مگر میری قربانی، میرا قتل صرف انسانیت کا نہیں، صرف مانوتا کا نہیں، صرف مومن کا نہیں، بلکہ میرا پران، میرا قتل، میری جان لینا دین کا قتل ہے. اللہ حسین کے قاتل کو کبھی معاف نہیں کرے گا. میں نے اسی لیے مہلت دی تاکہ یہ سدھر جائے. حسینیوں ذرا سوچو، آپ بھی سوچو، آپ بھی. وہ حسین، وہ آقا حسین، وہ مولا حسین، ارے جو اپنے شتروؤں پر، اپنے دشمنوں پر اتنا رحیم اور اتنا کریم ہو، وہ چاٹگام کے حسینیوں پر کتنا کریم ہوگا.